إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم 3 متواليات لقادات الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمال وشعبان رواه البخاري في كتاب التفسير وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم في كتاب الصيام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما آمين محترم حاضرین جوان بزرگان دین نوجوان دوستوں دینی ملی و اسلامی بھائیوں ہم اور آپ جس مہینے اور جن دنوں سے گزر رہے ہیں یہ اسلامی سال اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق محرم الحرام کا مہینہ لہذا ہم اس خطبے کے تحت یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں کون سے اعمال انجام دینا چاہیے ہمیں کن اعمال سے بچنا چاہیے جو ہمارے سماج اور معاشرے اور سوسائٹی کے اندر مروج ہے اور جو عین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے برخلاف ہے تاکہ جن چیزوں کا کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ہم ان اعمال کو انجام دیں اور جن اعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور ہم آپ کر رہے ہیں ہم اس سے بچے اسے گریز کریں تو میرے بھائیوں ہمیں اس مہینے کے اندر سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے وہ ہے احتساب ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں ہم محاسبہ نفس کریں تزکیہ نفس کریں کہ ہم
1443 ہجری کو گزار کر 1444 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں. گویا کہ ہماری زندگی کا 1 سال گھٹ گیا، ہم قبر سے 1 سال قریب ہو چکے ہیں. اس مناسبت سے ہمیں احتساب کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے پچھلے سال کن اعمال میں گزارا ہے. اللہ کو خوش کرنے والے اعمال ہم نے کیا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں ہم نے پچھلے سال کو گزارا ہے؟ اگر اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے اعمال میں، اعمال صالحہ میں ہم نے پچھلے سال کو گزارا ہے تو اس سال ہم مزید اس میں استقامت برتے، مزید ہم اس میں پائیداری لائے. اور اگر ہم نے پچھلے سال منکرات جیسے اعمال کیے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے، جہنم میں جانے والے اعمال کیے، تو اس سال ابھی سے ہم عزم مصمم کر لیں، پھر نشچے کر لیں، ڈٹرمائن کر لیں کہ ہم ابھی سے نیک اعمال کریں گے. اس سال ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اس چیز کا احتساب کریں. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر مومنوں سے اسی چیز کا مطالبہ کیا ہے. اللہ تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لے آئے ہو، جو اللہ کی وحدانیت اور اس کی سودانیت کو تسلیم کرتے ہو، سنو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو، خشیت الہی سے اپنے دل کو معمور کرو. اور اللہ کا ایسا ڈر جو ڈر معصیت سے، گناہ سے، فاحشات سے، منکرات سے، لغویات سے، افوات اور مغلظات بکنے سے، زناکاری سے، عیاری سے، مکاری سے، دھوکہ دڑی سے، فراڈ کرنے سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے، ہر طرح کے برے اعمال سے ہمیں روک دے. ایسا ڈر اللہ رب العالمین ہم سے مطالبہ کر رہا. آگے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے، ہر نفس کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے، آخرت کے لیے کیا پیش کیا ہے. محاسبہ نفس کریں. اگر ہم نے پچھلے سال اچھا اعمال نہیں کیا ہے تو اس سال ہم اچھا اعمال کرنے کی بھرپور سعی ہم کریں، کیونکہ ایسا آدمی کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا لیا، بامراد ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کیا، جس نے اپنا محاسبہ کیا. رات میں سونے کے وقت اپنے دل کے جو اعمال ہے اس کا جائزہ لیا کہ آج ہم نے کن اعمال ہے اپنے دل کو گزارا ہے. اگر ہم نے آج اچھا اعمال نہیں کیا، برائی کی ہے، تو کل ہو کر ہم اچھا اعمال کریں، اس چیز کا محاسبہ کریں. اور ایسا آدمی کامیاب ہے. وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا. اس سے سب سے پہلا کام ہمیں اس مہینے کے اندر اس کے آغاز میں جو کرنا چاہیے وہ ہے محاسبہ نفس. میرے بھائیوں، اس مہینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کیا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. یقیناً اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. اور یہ تعداد 12 کس وقت سے ہے؟ جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی، اس کو پیدا کیا، اسی وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. منها 4 حرم، جن 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہی ٹھوس مستحکم اور مضبوط دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم ان حرمت والے مہینے میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، ماتم منا کر اور برشیاں اور نیزوں سے اپنے آپ کو زخمی کر کے اپنے نفس کے اوپر ظلم نہ کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا. وہ 4 مہینے حرمت والے کیا ہیں؟ اس کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کر رہی ہے. صحیح بخاری کتاب التفسیر کی حدیث ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا راوی ہے. کہتے ہیں خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر فقال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع
महीनों की तादाद 12 है, जिनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, सलासतुल मुतवालिया, उनमें से 3 महीने पैदल पे हैं, लगातार है, ज़ुल्क़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम व रजब मुदर अल्लज़ी बैन जमादा व शाबान, और एक रजब का महीना है जो कबीला मुज़र की तरफ मंसूब है, और ये जुमाद तानी और शाबान के बीच में है। तो पता चला कि हुर्मत वाले 4 महीने, और उन हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है। तो मुहर्रमुल हराम की जो अहमियत है इस पस मंजर पर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक हुर्मत वाला महीना है। इसकी अहमियत इस वजह से नहीं कि इसमें नवासे रसूल हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए, उसकी शहादत की वजह से इस महीने की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि इसकी अहमियत यह है कि इस महीने के अंदर आशूरा का रोजा है, जिस रोजे की बहुत ज्यादा अहमियत है, बहुत ज्यादा फजीलत है। लिहाजा इस महीने के अंदर हमें मातम मनाने के बजाय हमें शुक्र बजा रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्र अदा किया था, और शुक्राने के तौर पर उन्होंने आशूरा का रोजा रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके तशरीफ लाए, सही बुखारी की हदीस है, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो आपने मदीना के यहूदियों को देखा कि वहां आशूरा का रोजा रख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से पूछा कि तुम लोग आशूरा का रोजा क्यों रखते हो, क्या वजह है? तो उन लोगों ने कहा कि इसी मुहर्रम की 10वीं तारीख को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा और उनकी कौम बनी इसराइल को फिरऔन और फिरऔनियों की नजात से, उनकी शर से नजात दिया था, और फिरऔन और उसके मानने वालों को अल्लाह ताला ने गर्क़ आब किया था, पानी के अंदर डुबोया था, जिसकी वजह से शुक्राने के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा था, और हम लोग भी उसकी यादगार में रोजा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फनहनु अहक्कु औला बिमूसा मिनकुम, लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब से तुम लोगों से ज्यादा मैं रोजा रखने का मुस्तहिक हूँ, क्योंकि हजरत मूसा से मैं बहुत ज्यादा करीब हूँ, मैं उनको अल्लाह के नबी मानता हूँ, उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो किताब नाज़िल की है हम उसकी तस्दीक करने वाले हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोजा रखा और अपनी उम्मती को भी इस तरह रोजा रखने का हुक्म दिया। इसी तरह सही बुखारी की हदीस है, जिसे इमाम बुखारी ने किताब सौम के अंदर जगह दी है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इस हदीस के राविया है, बयान करती है कानत कुरैश तसूम आशूरा फिल जाहिलिया, कि ज़माने जाहिलियत के अंदर कुरैश आशूरा का रोजा रखा करते थे, 10वीं मुहर्रम का रोजा रखा करते थे। वकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसुमुहु, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आशूरा का रोजा रखा करते थे। फलम्मा हाजरा इला मदीना सामहु व अमरा बिसियामी, चुनांचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आशूरा का रोजा रखा, और आशूरा का रोजा रखने का आपने हुक्म दिया। गोया कि रमजान अल मुबारक के रोजे से पहले आशूरा का रोजा फर्ज था, आपने उसका हुक्म दिया। फलम्मा फुरिदा शहर रमजान, फिर जब रमजान अल मुबारक का रोजा फर्ज हो गया तो आपने फरमाया मन शाअ सामहु व मन शाअ तरक, जो चाहे आशूरा का रोजा रखे और जो चाहे इसको तर्क कर दे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तुम्हें आशूरा का रोजा रखना ही है, अगर कोई रखता है तो इसका फायदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोजे की फजीलत के बारे में फरमाया अफज़लुस सियामी बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे अफजल तरीन रोजा रमजान अल मुबारक के बाद अगर कोई है तो आशूरा का रोजा है, मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख का रोजा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के लिए शहरुल्लाह फरमाया है, यानी मुहर्रम का महीना ये अल्लाह का महीना है, और किसी चीज की निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब कर देना या उसकी आमीन पर दलालत करती है। जिस तरह की हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उठनी के बारे में फरमाया अल्लाह अल्लाह की उठनी है, तो उसकी एक खास अहमियत है। इबादुर रहमान अल्लाह के बंदे, रहमान के बंदे, तो उससे उसकी अहमियत पर दलालत करती है। यूं तो इस कायनात की हर चीज अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का, जमीन अल्लाह की, सूरज चांद सितारे तमाम अल्लाह के, नबातात हैवानात सारे के सारे अल्लाह के, लेकिन कुछ चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जानिब इंतसाब करके
اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ اسی میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزہ اگر کوئی ہے تو عاشورہ کا روزہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل نماز ہے تو رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ تو اس میں اس روزے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس روزے کے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکفر السنۃ الماضیہ، اس عاشورہ کے ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین پچھلے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دے رکھا ہے، ہمیں فرصت دے رکھی ہے، ہمیں اپرچونٹی ملی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک روزہ رکھیے، پچھلے ایک سال کے گناہ اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم نے سنت رسول کو فراموش کر ڈالا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے۔ ان چیزوں کو بجا لانا لوگوں نے بدعت قرار دیا ہے، اور جو بدعت و خرافات ہے، ماتم منانا، لوحہ خوانی کرنا، تعزیہ بنانا، ڈھول تماشے بجانا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان چیزوں کو سنت سمجھ کر لوگ ادا کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا حکم دیا، لہٰذا ہمیں عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں۔ آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، خالف الیہود وصوموا التاسع والعاشر، کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو اور عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے تو عاشورہ کے روزے کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھ لیا کرو۔ اور مسند احمد کی ایک دوسری روایت میں ہے، آپ نے فرمایا صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، کہ 10 محرم کا روزہ رکھو اور اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے 10 محرم سے ایک دن پہلے یا پھر ایک دن بعد، یعنی 9 محرم 10 محرم کا روزہ رکھے یا پھر 10 محرم اور 11 محرم کا روزہ رکھے۔ 2 روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے۔ میرے بھائیوں، محرم الحرام جو نہایت ہی اہم مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، یہ سب اعمال انجام دینا چاہیے۔ لیکن جب ہم اپنے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک قائرانہ نگاہ دوڑاتے ہیں تو اس مہینے کی ابتدا ہوتے ہی، اس مہینے کے آغاز ہوتے ہی نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو آڑ بنا کر طرح طرح کے غیر اسلامی رسومات کو ایجاد کیے جا رہے ہیں، نوحہ کیا جا رہا ہے، ماتم منایا جا رہا ہے، مرثیہ خوانی کی جا رہی ہے، اسی طرح تعزیہ بنایا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، اور نیزوں اور چھریوں سے اپنے آپ کو زخمی کر کے ماتم منایا جاتا ہے، مجالس قائم کر کے رویا جاتا ہے، کریا گزاری کی جاتی ہے، شیخین کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کو گالیاں دی جاتی ہے، شیعیت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ یہ سب اعمال ہو رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ساتھ خلاف ہے۔ آپ نے اس سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جسے امام بخاری نے کتاب الجنائز کے اندر جگہ دی ہے، آپ نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود، وفي روایت من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ اور اس بات کو آپ جانتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لیس علی ہدینا، لیس علی سنتنا، لیس علی طریقنا، کہ وہ شخص ہمارے طریقے پر نہیں، ہماری سنت کے مطابق نہیں ہے۔ من ضرب الخدود، جو اپنے گالوں پر، اپنے رخسار پر تماچا مارے، اپنے گالوں کو پیٹے، وشق الجیوب، اپنے گریبان کو چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کے پکارے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے برات کا اظہار کیا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے اور یہ جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جسے امام مسلم نے کتاب الجنائز کے اندر جگہ دی ہے، آپ نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیۃ لا یترکونہن، کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو میرے
سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، فخر جتنا نہیں جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ والطعن بالانساب، نسب پہ طعنہ زنی کرنا، تمہارا نسب صحیح نہیں ہے۔ والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے نچھتروں سے پانی طلب کرنا۔ والنیاحہ، النوحہ خالی کرنا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النائحۃ اذا لم تطر قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیها سربال من قطران ودرع من جرح، کہ اگر نوحہ کرنے والی عورت بغیر توبہ کے مر جائے، بغیر توبہ کے انتقال ہو جائے، تو ایسی عورت کو تار تول کا لباس پہنا جائے گا اور خارش زدہ کپڑا اسے پہنایا جائے گا، یہ سزا ہے اس کی۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے تبرات کا اظہار کیا۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کی حدیث ہے، امام بخاری نے باب قائم کیا، باب ما ینہی عن الحلق عند المصیبہ، کہ مصیبت کے وقت حلق کرنے، سر منڈوانے کی ممانعت کا بیان۔ پتہ چلا کہ ماتم کرنا یا مصیبت کے وقت سر منڈوانا یہ ماتم کی ایک قسم میں سے ہے۔ اس ضمن میں امام بخاری نے جو حدیث لائی ابو موسیٰ اشعری کی، اس کا بیٹا ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت تکلیف ہوا، تکلیف میں مبتلا ہوئے، ان پر غشی طاری ہو گئی، بہوش ہو گئے، اور اس کا سر اس کی کسی اہلیہ کے گود میں تھا، اور اس کی بیوی چیخ چیخ کے رو رہی تھی، زور سے رو رہی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، تو انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور زور سے رونے والی عورت اور مصیبت کے وقت حلق کرنے والی، سر منڈوانے والی عورت پر لعنت کیا، ایسی عورتوں سے برات کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح گریبان چاک کرنے والوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا۔ تو پتہ چلا ان تمام دلائل کی روشنی میں کہ ماتم کرنا، سوگ منانا عقیدت کے امور میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 10 محرم سن 61 ہجری کے اندر نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، لیکن ایک اللہ رب العالمین کا فیصلہ تھا، اللہ کا قضا تھا۔ اللہ رب العالمین نے شہادت کے مرتبے سے فیضیاب کیا، ان کے مقام کو بلند کیا ہے۔ اسلام کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 50 سال بعد کا ہے۔ اسلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام تر خوبیوں اور تمام تر محاسن کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں بہت سارے انسانوں کے اوپر ہے، جن نعمتوں کو ہم آپ شمار نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت اسلام ہے، جس نعمت کو اللہ رب العالمین نے تمام کر دیا، مکمل کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا ہوں۔ اس دین سے اللہ رب العالمین راضی ہوا ہے، جسے ماتم منایا جائے، مرضیہ خالی کی جائے، غیر شرعی امور کا انجام دیا جائے، ان اعمال سے اللہ رب العالمین راضی ہوا ہے۔ نہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق دین ہے، اس دین سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہو چکا ہے۔ جہاں تک شہادت حسین کا معاملہ ہے تو اس تعلق سے ہمیں کم ہے، ہمیں رنج و ملال ہے، افسوس ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہم محبت کیوں نہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نواسے سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں، جن حدیثوں کو میں آپ کو خوبصورت سماعت کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ جو ایک مشہور تابعی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے کسی صحابی نے بتایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد فرمایا اللہم احبہما فاحبہما، اے
تشریف لائے. اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ایک کندھے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن کی جانب دیکھتے تھے, اس سے محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت حسین کی جانب دیکھتے تھے اور اس سے محبت کا اظہار کرتے تھے. اس منظر کو ایک شخص نے دیکھا تو فرمایا, اے اللہ کے نبی, کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احبہما فقد احبنی, جو شخص ان دونوں سے محبت کرتا ہو, جو شخص حضرت حسن اور حسین سے محبت رکھتا ہو, گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کیا. ومن ابغضہما فقد ابغضنی, اور جو ان دونوں سے بغض رکھے, ان دونوں سے حسد رکھے, ان دونوں سے دشمنی رکھے, گویا کہ اس نے مجھ سے دشمنی کیا, مجھ سے بغض رکھا. یہ ان دونوں کی شان ہے, ان کی محبت ہے, ان کی فضیلت ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور روایت ہے, حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے, کہتے ہیں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اسی اثنا میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے. سرخ رنگ کی قمیض پہنے ہوئے تھے, قمیض ذرا بڑی تھی جس کی وجہ سے وہ پھسل رہے تھے, کبھی ادھر گر رہے تھے, کبھی ادھر گر رہے تھے. کائنات کے امام کو رہا نہیں گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوا. آپ نے خطبہ چھوڑ کر ان دونوں کو لائے, اپنے بغل میں بیٹھایا, پھر خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا. اور آپ نے کہا, فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا ہے, انما اموالکم اولادکم فتنہ, تمہارا مال, تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے. ان دونوں کی محبت کی وجہ سے میں نے خطبہ کو چھوڑ کر ان دونوں کو لے کر اپنے پاس میں بیٹھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. اسی طرح ایک روایت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان هذا ملک لم ينزل الارض قط قبل يوم الليلہ, کہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی روئے زمین کے اندر نہیں آیا, سب سے پہلے مرتبہ زمین کے اندر نازل ہوا ہے. استأذن ربہ, اور اس فرشتے نے اپنے رب سے اجازت مانگی, اجازت طلب کی, ان یسلم علیہ, کہ میرے اوپر سلام پیش کرے, ویبشرنی, اور مجھے اس بات کی بشارت دے, خوشخبری سنائے, بأن فاطمة السيدة نساء أهل الجنة, کہ حضرت فاطمة الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں, جنتی عورتوں کے سردار ہے. وأن الحسن والحسين السيدة شباب أهل الجنة, اور حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نوجوانان جنت کے سردار ہے. تو ان دونوں کی فضیلت, ان دونوں کی منقبت بہت ہی زیادہ ہے. لیکن ہمیں مصیبت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہی طریقہ اپنانا ہے. ان کی شہادت پر ہمیں ماتم نہیں منانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا اسی طریقے کے مطابق ہمیں کرنا ہے. آپ نے مصیبت کے وقت ہمیں صبر کرنے کی ترغیب کی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت جس طرح کیا کرتے تھے اسی طرح ہمیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت ماتم نہیں مناتے تھے, مرضیاں خانی نہیں کرتے تھے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے. اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ اے لوگوں, اے انسانوں, ہم تمہیں مختلف طریقوں سے آزمائیں گے. ہم تمہیں دشمنوں کے خوف کے ذریعے, ہراس کے ذریعے, ڈر کے ذریعے آزمائیں گے, اور بھوک مری کے ذریعے آزمائیں گے, فاقہ کشی کے ذریعے آزمائیں گے, جانوں اور مالوں کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے. اور جو ان تمام آزمائش میں صبر کرے, تو اے نبی وبشر الصابرین, آپ صابروں کو بشارت سنا دیجیے, آپ صابروں کو خوشخبری سنا دیجیے. پھر آگے فرمایا, الذین اذا اصابتهم مصیبہ, کیا جب کسی کے پاس مصیبت آئے اور مصیبت آنے کے وقت وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم اللہ کے لیے اسی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے. مصیبت کو ماتم نہ کرے. تو ایسے لوگوں کو بشارت سناتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت نازل ہوتی ہے, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. تو پتہ چلا جو مصیبت کے وقت ماتم کرتا ہے, صبر
خیال رکھے کہ اگر شہیدوں کی شہادت پر ماتم منانا جائز ہوتا تو تاریخ اسلام تو شہیدوں کی فہرست لبریز ہے. تاریخ اسلام تو شہیدوں کے خون سے لبریز ہے. آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیے, وہ بھی شہید ہوئے. کیا ان کی شان, ان کی منقبت کم ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی نواسے رسول تھے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا, میرا یہ نواسہ سید ہے. اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو فرقوں کے درمیان صلح کرائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشے گوئی ثابت ہوئی. آخر ان کی شہادت بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسنین کے والد ہیں, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, وہ بھی شہید ہوئے. آخر ان کی شہادت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان, ان کی منقبت کم ہے, وہ بھی ایک محرم سن 22 ہجری کے اندر شہادت کے رتبے سے فائز یاب ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اس کو جنت کی بشارت و خوشخبری سنائی ہے, جن کو دیکھ کر شیطان دوسرا راستہ اختیار کر لیتا تھا. زمین کے اندر کوئی فیصلہ سناتے تھے تو اللہ رب العالمین اس کی تائید میں ساتوں آسمان سے قرآن آیت کا نزول فرماتے تھے کہ ان کی شہادت بھی ایسا کچھ کیوں نہیں ہوتا. حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا ان کی شان, ان کی مرتبت کم ہے؟ سید الشہداء تمام شہیدوں کے سردار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 ہجری کے اندر شہادت کے رتبے سے فائز یاب ہوئے. آخر ان کی شہادت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت جعفر طیار جو غزوہ موتا کے اندر شہید ہوئے, 90 سے زیادہ تیر ان کے جسم پر لگے, زخمی ہوئے, ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. اللہ رب العالمین اس پر لگا دے جس کی وجہ سے تیار کہا جاتا ہے. آخر ان کی شہادت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی تھے. دنیا کے اندر جنت کی بشارت ملی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلافت کا مسئلہ کھڑا ہوا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے, قبیلہ بنی سعدہ کے اندر جھگڑا رونما ہوا تھا. اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے اور خطبہ ارشاد فرماتے وقت کہا تھا یہ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان دونوں میں سے جس کے ہاتھ جائے آپ لوگ بیعت کر لیں, آپ اپنے خلیفہ منتخب کر دیں. لیکن مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے موقع پر یہ کہا تھا, چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ شہید ہوئے تھے, رومیوں سے جب جنگ ہو رہا تھا, رومی لڑنے کے لیے ہاتھی لے کر آیا تھا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اوپر سے چل گیا تھا, جس کی وجہ سے سینے میں زخمی آ گیا تھا, چور چور ہو گیا تھا, شہید ہو گئے تھے. اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اگر میرے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو میں خلیفہ اس کو نامزد کر کے جاتا. آخر ان کی شہادت پر یہ ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ تاریخ اسلام میں شہادت کے فہرست بھری ہوئی ہے. کس کس صحابی پر آپ ماتم منائیں گے؟ اگر ہر صحابی رسول کی شہادت پر ماتم منائے تو پورے سال ماتم منانا پڑے گا. افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کے عقل پر کہ غیر مسلم لوگ اپنے سال کی ابتدا ہیپی نیو ایئر سے کرتے ہیں, نیا سال مبارکباد دیتے ہیں, لیکن مسلمان اپنے سال کی ابتدا ماتم سے کرتا ہے. اور عقل کی اعتبار سے بھی یہ نہایت ہی غلط ہے. عام طور پر جو ماتم منایا جاتا ہے, سوگ منایا جاتا ہے, کسی شخص کے وفات کے بعد منایا جاتا ہے. لیکن جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے, اس کی ابتدا ہوتی ہے, اسی وقت سے لوگ ڈھول تماشے بجانے لگتے ہیں, اسی وقت سے ماتم منانے لگتے ہیں. تو کیا کسی شخص کے مرنے سے پہلے ماتم منانا صحیح ہے؟ عقل کے اعتبار سے سوچے ذرا. ہر اعتبار سے غلط ہے. قرآن کے اعتبار سے, عقل کے اعتبار سے, نقل کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے یہ غلط ہے. لیکن مسلمان ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کتاب اللہ سنت رسول سے دور ہے, جس کی وجہ سے مسلمان آئے دن فتنوں سے دوچار ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں, اس محرم الحرام کے مہینے میں بہت سارے لوگ صحابہ رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو گالی گلوچ کرتے ہیں. جبکہ کسی صحابی کی محبت میں کسی دوسرے صحابی کو گالی دینا قطعاً حرام ہے. صحابی کے تعلق سے زبان درازی کرنا نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کفر ہے، نفاق ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے کہ کسی صحابی کو گالی دے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ جو عقیدہ کی مایہ ناز کتاب لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منهم، اور ہم ان میں سے کسی کی محبت کے حد سے تجاوز نہیں کرتے، کسی کی محبت پہ غلو نہیں کرتے، کسی کو رسالت کے مرتبے سے فائزات نہیں کرتے، ولا نتبرأ من احد منهم، اور ہم صحابہ میں سے کسی سے برات کا اظہار نہیں کرتے، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، اور ہم ان لوگوں سے بغض رکھتے ہیں، ہم ان لوگوں سے دشمنی رکھتے ہیں جو صحابہ رسول سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اور صحابہ کا تذکرہ برے الفاظ سے کرتے ہیں، صحابہ کا تذکرہ جو لوگ برے الفاظ سے کرتے ہیں ان لوگوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ولا نذكره الا بخير، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جب بھی وہ صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ذکر خیر کے ساتھ کرتے ہیں، وحبهم ایمان ودین واسلام، صحابہ سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور ان سے بغض رکھنا وبغضهم نفاق وکفر، ان سے بغض رکھنا، ان سے دشمنی رکھنا، ان سے نفرت کرنا یہ نفاق ہے، کفر ہے، گویا کہ ان سے بغض رکھنا، ان کو گالی دینا، سب و شتم کرنا یہ کفر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں لا تسبوا اصحابی، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرو، فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصفه، قسم و ذات کی جس کے ہاتھ میں میرے جان ہے، اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لو تو میرے صحابہ کے ایک مد یا نصف مد خرچ کرنے کے مقام تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، آپ نے سختی کے ساتھ صحابہ کو گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر جو بدعات و خرافات انجام دے رہے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عین برخلاف ہے، ان اعمال سے ہم اجتناب کریں، توبہ کریں، اور جن اعمال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، لہذا عاشورہ کا روزہ کا اہتمام کریں۔ بارئلہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ بارئلہ جو ہم میں سے بیمار ہے تو اس کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما، اور جو قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں اس کے کوئی سبیل، کوئی راستہ نکال دے جس سے قرض کی ادائیگی کر سکے، جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، گزر چکے ہیں، اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اس کو کربٹ کر جنت نصیب فرمائے۔ اللهم من احييت منا فاحيي الاسلام، اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، ومن توفيت منا فتوفى على الايمان، اور جب بھی ہمیں وفات دے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، کفر سے دور، نفاق سے دور، شرک سے دور، بدعت سے دور رکھ کر ہم کو اس دار فانی سے اٹھا۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات ورفعت له 10 درجات وكتبت له 10 حسنات ومحى عنه 10 خطيئات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمت نازل کرتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے نام اعمال میں 10 نیکیوں کو جوڑ دیتا ہے، اس کے نام اعمال سے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان درود پڑھیں، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى
عبادي ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم